خدا کی قسم بات سلمان کی نہیں ہے، بات مدینے کے تاجدار کی آ گئی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منبر رسول پر علماء اہل سنت کے پروقار چہرے، یہ دمکتے چمکتے پرنور وجود، اللہ تعالیٰ ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے، اگر جلسے میں پہلی بار آئے ہیں تو مشورہ میں دے دوں آپ کو، جلسوں میں چپ نہیں بیٹھا جاتا، بات اچھی لگتی ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اور تسبیح بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تسبیح بیان کرنے کا فائدہ یہ، رب نے وعدہ لیا کہ محبوب جو میری پاکی کا اعلان کرے گا میں اس کو پاک کر ڈالوں گا۔ بے شک، کیا بات ہے۔ تو اس لیے بات اچھی لگے تو بول دیا کریں سبحان اللہ۔ اگر کسی کو یہ خمار ہو کہ میں زمیندار ہوں، میں پیسے والا ہوں، تو پہلے یہ نشہ اتار کے بیٹھے، یاد رکھیے گا یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ تو باد۔ اگر یہ خمار کسی کے ذہن میں ہو کہ میں بڑا ہوں، پیسے والا ہوں، تو بات یاد رکھیے لوگ اس ذہن کے ساتھ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں، جو وہاں بڑے بن کے جاتے ہیں وہاں سے بھی خالی آ جاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب بھی جایا کرو بڑے بن کے نہیں، چھوٹے بن کے جایا کرو۔ اس در کا کمال یہ ہے جو چھوٹا بن کے جاتا ہے بڑا بن کے واپس آیا کرتا ہے، بڑا بن کے واپس آیا کرتا ہے۔ میرا آپ سے صرف اتنا مشورہ ہے، مجھے تو گفتگو کرنی ہے اور میرا مزاج بھی یہی رہتا ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آپ سبحان اللہ بولیں یا قطعی نہ بولیں، مجھے اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ میں آپ سے اپنی واہ واہ وصول کرنے نہیں آیا، تقریر کے جوہر دکھانے نہیں آیا، بس اتنی سی غرض ہے، برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ میری بس یہی تمنا رہتی ہے کہ میں جو باتیں کہوں وہ میرے بھائیوں کے دل تک پہنچ جائیں، ان کی ذہن اور ان کی سماعتوں کے حوالے ہو جائیں۔ میرے بھائی، اس دور پرفتن میں مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر کافی ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خدا را مہربانی کریں، اپنے معاشرے کو بہتر کریں، اپنے سماج کو بہتر کریں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر حسین صاحب قبلہ، انہوں نے اس عظیم ادارے کی ایک نئی بنیاد رکھنے کا عزم مصمم کیا ہے، حالانکہ پہلے سے بھی یہ ادارہ اندر چل رہا تھا، اس میں بچیاں بھی پڑھ رہی تھیں اور بچوں کا بھی انتظام تھا۔ اب ماشاءاللہ سوچ بڑی، فکر بڑی ہوئی، آپ لوگوں کی محبتیں دیکھی، یہ فیصلہ کیا کہ لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام الگ رہے گا، لڑکوں کی تعلیم کا انتظام الگ رہے گا۔ جیسے ابھی مفتی صاحب قبلہ نے کہا، اسلام کسی تعلیم سے نہیں روکتا ہے، اسلام کسی کو انجینئر بننے سے نہیں روکتا، کسی کو ڈاکٹر بننے سے نہیں روکتا ہے، مگر ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں یار ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ماسٹر بنو، جو بھی چاہو بنو، اس سے پہلے غلام مصطفیٰ بنو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ اس سے پہلے غلام مصطفیٰ بنو۔ غلام مصطفیٰ بننے کے فائدے میں آپ کو بتا دوں، جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا، زمانے کا امام ہوتا، جب تک سب نہیں بولیں گے آگے نہیں چلنا ہے، زمانے کا امام ہوتا۔ اور زور سے زمانے کا امام ہوتا ہے۔ آج سارا شاسن پر شاسن لگا ہوا ہے، ایک سلمان کے لیے ہندوستان کیوں کھڑا ہے؟ خدا کی قسم بات سلمان کی نہیں ہے، بات مدینے کے تاجدار کی آ گئی ہے۔ ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ بے شک، زندہ باد، نعرہ تکبیر، ارے ہاتھ اڑا کر بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشم دستار بندی حضرت مفتی عباس شاہی قبلہ۔ ہم باور کرانا چاہتے ہیں یہ مسلم قوم ہے، بات ہے، زندہ باد۔ اگر احتجاج بھی کرے گی تو کچھ توڑے گی نہیں، اگر یہ اپنی مانگ بھی رکھے گی تو ہندوستان کا نقصان نہیں کرے گی۔ اگر آپ اس کا چہرہ نہیں جانتے ہو تو ہم متعارف کرا دیں،
کوئی بھی قوم جب احتجاج کرتی ہے کبھی بسوں کو جلایا جاتا ہے, کبھی ٹرینیں پھونکی جاتی ہیں, کبھی ہندوستان کے سامان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, لیکن یہ قوم مسلم ہے اگر احتجاج کرے گی تو گاڑیوں میں آگ نہیں لگائے گی, ٹرینیں نہیں پھونکے گی, اور ہم پھونکنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے, اس لیے کہ بھارت کی سمپتی ہماری سمپتی ہے, ہندوستان کا ایک ذرہ ہمارا ہے, ہم اس کے ایک ذرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, اس لیے کہ اسے پانے کے لیے ہم نے فضل حق خیر آبادی دیا گئے, ہم نے اشفاق اللہ خان دیا گئے, اس بھارت کو بچانے کے لیے ہم نے کتنے شہید دیے گئے, ہم نے لاکھوں علماء کی قربانیاں دی گئے, ہم نے لاشوں کی قربانیاں دے کر کے اس بھارت کو بچایا گئے, اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, البتہ اسے برداشت نہیں کریں گے جو بھارت کو نقصان دے گا, یہاں کی سمپتی کو نقصان دے گا, اس لیے کہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, ہر شخص کے لوگوں کا یہاں حق برابر, ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق برابر, بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. بے شک, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھے, زندہ باد. بھائی خدا کے واسطے حضور سے پیار کرو, حضور سے پیار کرو, مصطفیٰ سے عشق کرو, کیا بابا, نبی سے عشق کرو. ہم امن والے لوگ ہیں اور یہ امن ہمیں مدرسوں نے دیا ہے. میں بولنے لگا ہوں, سنے برداشت. Low risk equals low returns? Not always. اور اگر کوئی ان کا جاسوس بیٹھا ہو تو صحیح لکھے, ہم آگ لگانے کی بات نہیں کرتے, ہم آگ بجھانے کی بات کرتے ہیں, ہم آگ بجھانے کی بات کرتے ہیں, اور امن ہمیں مدرسے دیتے ہیں, مدرسے دیتے ہیں. بڑا یوگدان ہے مدارس میں. ہندوستان کی آزادی کو آپ دیکھیں, فضل حق خیر آبادی کس کی دین ہے؟ مدرسے کی. علامہ کافی کفایت علی رحمت اللہ تعالی علیہ کس کی دین ہے؟ مدرسے کی. اور جتنے بھی دین کے اور ملک کے بڑے بڑے مجاہد تھے مسلمانوں میں, سارے ہی عاشق رسول ہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, سارے ہی عاشق رسول ہیں. میں ایک عاشق کی کہانی سناؤں, وہ دور کی بات نہیں, ہمارے مراد آباد کی بات ہے. علامہ کافی کفایت علی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فتوی جہاد دیا, ہندوستان کو تن کے گورے بن کے کالوں سے آزاد کرانے کی بات آئی. فضل حق خیر آبادی نے کہا ان سے جنگ فرض ہے. کیا بات. جب اتنا کہا تو انگریزوں میں آگ لگ گئی, گرفتار کیا گیا علامہ کافی کو, اور یہ کہا گیا کہ آپ یہ فتویٰ واپس لیں. سنیں بہت غور سے, یہ کہا گیا کہ یہ فتویٰ واپس لیں. علامہ کافی نے کہا تھا حضور کے غلام کا قلم ہے, جب چل جاتا ہے تو پھر بدلہ نہیں کرتا ہے. آہا, کیا بات, بدلہ نہیں کرتا ہے. ہمیں بوجھ لگتا ہے بات پہ سبحان اللہ کہنے میں. شیخ سعدی شیرازی نے کہا تھا اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے, لیکن ابھی اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہمیں نہیں آیا. بے شک, سبحان اللہ. علامہ کافی نے کہا تھا یہ فتویٰ واپس نہیں ہونا, کہا چلو جیل. فرمانے لگے جیل سے کسے ڈر لگتا ہے, آہا, کسے ڈر لگتا ہے موت سے؟ ہم تو آئے ہی مصطفیٰ کی عظمت پہ مرنے کے لیے. آہا, ہماری زندگی حضور کی محبتوں کی مقروض ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں, خدا کی قسم ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں جتنے مدینے والے کے احسان. آہا, سبحان اللہ سبحان اللہ. نوجوانوں, ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں جتنے حضور کے احسانات ہیں. میں بات مدرسے کی کر رہا ہوں. علامہ کافی مدرسے کا بیٹا ہے, جیل کے اندر ہے. کون سا ستم نہیں کیا گیا, کون سا ظلم نہیں کیا گیا. پرہیز گرم کر کے آپ کے بدن پہ لگائی گئی, اور جب ہٹائی جاتی تھی تو چمڑی چھٹ کے آ جاتی تھی. آہا, یہ ستم کیا گیا علامہ کافی پہ. رات کو سوئے خواب میں مدینے والے تشریف لے آئے. بے شک, سبحان اللہ. اللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. جب حضور آئے نا علامہ کافی رو دیتے ہیں. علامہ کافی روئے, فرمایا میرے دیوانے رو کیوں رہا ہے؟ ستم کا درد ہے, پرہیز کی جلن کی تکلیف ہے, اس لیے روئے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, اس لیے رو رہا ہوں کاش پتہ چل جاتا حضور یہاں ملیں گے تو کافی بہت پہلے یہاں آ کے کھڑا ہو. بے شک, زندہ باد. دار تکبیر, دار رسالت, دار غوثیت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. علامہ کافی نے کہا تھا کاش پتہ چل جاتا حضور یہاں آئیں گے,
میں تو پہلے ہی آ جاتا. اللہ اکبر. صبح کا سویرا ہوا, پھانسی کی باری آئی. دیکھو اسلام نے کیسے کیسے شیر دیے ہیں, کیسے کیسے ماؤں نے ایسے ایسے لالوں کو جنم دیا تھا. ذرا تاریخ کا ورق پلٹ کر کے دیکھیں. جب پھانسی کے پندے پہ علامہ کافی کو لے جایا گیا, پوچھا تھا پھانسی دینے والے نے, جج نے کہا تھا کافی بتا, کوئی آخری خواہش ہو تو بول, پوری کی جائے گی. اگر کوئی تمنا ہو تو بتا. مرنے والے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. علامہ کافی نے کہا تھا میری ایک تمنا ہے. کہا کون سی تمنا؟ کہ ایک ہاتھ میں قلم دیا جائے, دوسرے ہاتھ میں کاغذ دے دیا جائے. سب نے یہ سوچا تھا کاغذ قلم مانگ رہے ہیں, شاید بیوی کے لیے محبت کا پیغام لکھیں گے, عورت کے لیے وصیت لکھیں گے. کسی نے حساب لگایا کہ یہ اپنی نسلوں کو کوئی پیغام دے کر کے جائیں گے, لیکن تاریخ گواہ ہے جب قلم چلا تھا کافی کا تو انہوں نے بیوی کو وصیت, بیوی کو پیار کے الفاظ نہیں لکھے تھے, اولاد کے لیے وصیت نہیں لکھی تھی, بلکہ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن ہے. بے شک. زندہ باد زندہ باد. مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مرادی آبادی. او بھائی, ہم نے امن قائم رکھنا ہے. ہماری پہچان امن ہے. نوجوانوں, کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی بنیاد پہ لوگ تمہیں آتنکی کہیں, لوگ تمہیں فسادی کہیں. ہم امن والے لوگ ہیں اور اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے. ہمارا آئین ہمیں ادھیکار دیتا ہے, امن کے دائرے میں ہم اپنی مانگ رکھ سکتے ہیں, اپنا معافی ضمیر ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز مدد مدینہ شریف سے آئے گی, مدد مدینہ شریف سے آئے گی. ہمیں صرف غلام مصطفیٰ بننا ہے. حضور خود آئیں گے تسلی دینے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں, تمنائیں ظاہر کرتے ہیں, کوئی دعا بتا دیں, کوئی تعویذ بتا دیں. ہر عاشق کی تمنا ہے کاش حضور دیکھنے مل جائیں. اور محمد علی فیضی نے کہا تھا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے, حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہر عاشق کی تمنا ہے. مگر میرے بھائی بڑا آسان سودا ہے. ایک بار ان کے عشق میں دل توڑ کے دیکھ, وہ آنسو پوچھنے کے لیے خود مدینے سے آ جائیں گے. وہ غلاموں کا بھرم رکھتے ہیں, وہ ٹوٹے دلوں کی ان کی بارگاہ میں قیمت بڑھ جاتی ہے. نوجوانوں تم سے اتنا کہوں گا, اگر ہم عشق کرتے ہیں تو رسوا ہو جاتے ہیں, کسی کو دل دیتے ہیں بدنام ہو جاتے ہیں. پھر عشق میں عزتیں کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا یار تو نے دل اس کو دیا جو دل توڑ کے پیروں میں کچل دیتا ہے. تو نے عشق اس سے کیا جس کی بارگاہ میں کوئی قیمت نہیں لگتی ہے. کاش دل اسے دے جس کے پاس کائنات کا دل لگا رہتا ہے. کاش عشق اس سے کیا ہوتا جو جانے جانا بن کے آیا ہے. کاش دل اسے دیا ہوتا جو محسن کائنات بن کے آیا ہوتا. آیا ہے کاش تو نے عشق مصطفیٰ سے کیا ہوتا. اگر ان سے عشق کرتا تو تیرا دل بھی یہی کہتا اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. بے شک. زندہ باد زندہ باد. پیار کرو.